آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ مفتی محمد تقی عثمانی عالم اسلام کے مشہور عالم دین اور جید فقیہ ہیں۔ ان کا شمار عالم اسلام کی مشہور علمی شخصیات میں ہوتا ہے۔ 1980 سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 سے 2002 تک عدالت عظمیٰ پاکستان کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج رہے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ کے حالیہ صدر، بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کے نائب صدر اور دارالعلوم کراچی کے نائب محتمم ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 8 اسلامی بینکوں میں بحیثیت شرعی مشیر کام کر رہے ہیں اور البلاغ جریدے کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی تحریک پاکستان کے کارکن اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی کے سب سے چھوٹے فرزند ہیں۔ ان کی پیدائش 27 اکتوبر 1943 عیسوی کو ہندوستان کے اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبے دیوبند میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مرکزی جامع مسجد تھانوی جیکب لائن کراچی میں مدرسہ اشرفیہ میں حاصل کی اور پھر آپ نے اپنے والد بزرگوار کی نگرانی میں دارالعلوم کراچی سے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی، جس کے بعد 1961 عیسوی میں اسی ادارے سے ہی فقہ میں تخصص کیا۔ پھر جامعہ پنجاب میں عربی ادب میں ماسٹرز اور جامعہ کراچی سے وکالت کا امتحان نمایاں نمبروں سے پاس کیا۔ انہوں نے اپنے وقت کے تقریباً تمام جید علماء سے حدیث کی اجازت حاصل کی۔ ان علماء میں خود ان کے والد محمد شفیع عثمانی کے علاوہ ادریس کاندلوی اور محمد زکریا کاندلوی شامل ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی نے تزکیہ کا سفر مسیح اللہ خان جلال آبادی اور عبدالحی عارفی کی زیر نگرانی طے کیا، جو مولانا اشرف علی تھانوی کے معروف خلفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی دونوں علماء کے خلیفہ ہیں اور چاروں سلاسل تصوف یعنی قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور چشتیہ میں اجازت رکھتے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی جامعہ کراچی سے وکالت کی سند حاصل کرنے کے بعد طویل عرصے کے لیے پاکستان کے عدالتی نظام سے وابستہ ہو گئے۔ آپ 1980 سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 سے 2002 تک شرعی عدالتی بینچ عدالت عظمیٰ پاکستان کے جج رہے ہیں۔ آپ شرعی عدالتی بینچ کے منصف اعظم اور پاکستان کے قائم مقام منصف اعظم بھی رہے۔ آپ نے بحیثیت جج کئی اہم فیصلے کیے، جن میں سود کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی کا فیصلہ سب سے مشہور ہے۔ 2002 میں اسی فیصلے کی وجہ سے جنرل پرویز مشرف نے آپ کو آپ کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ مفتی تقی عثمانی تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں۔ آپ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری، فقہ اور اسلامی اصول معیشت پڑھاتے ہیں۔ آپ چند سالوں سے جامعہ دارالعلوم کراچی میں درس بخاری دے رہے ہیں۔ پہلے آپ ایک فقیہ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے اور اب دنیا آپ کو ایک محدث کی حیثیت سے بھی جانتی ہے۔ آپ کو آپ کے ایک استاذ مفتی صاحبان محمود نے شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے۔ مفتی صاحب نے شریعت کے حدود میں رہ کر بینکاری کا ایسا نظام وضع کیا ہے جو عصر حاضر کے تمام معاشی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ مفتی صاحب کی اس نظام کو بین الاقوامی اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ کی منظوری کے بعد ساری دنیا میں نہایت تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کے اصولوں پر درجنوں اسلامی بینک کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے کئی اسلامی بینکوں نے ایک سال نہایت کامیابی سے کام کرتے ہوئے 200% سے زائد منافع کمایا ہے۔ مفتی صاحب خود 8 اسلامی بینکوں کے مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اسلامی مالیاتی اداروں کے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ آرگنائزیشنز کے چیئرمین بھی ہیں۔ گزشتہ 18 برس سے ان کے زیر نگرانی المدونہ الجامعہ کے نام سے تمام احادیث نبویہ پر مشتمل ایک انسائکلوپیڈیا بھی مرتب کیا جا رہا ہے، جس کی 4 جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 22 مارچ 2019 بروز جمعہ ان کی گاڑی پر فائرنگ کر کے قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا، جس سے ان کی گاڑی کا ڈرائیور جاں بحق ہو گیا، تاہم مفتی تقی عثمانی محفوظ رہے۔
مفتی محمد تقی عثمانی کو اپریل 2019 کو روس میں اعزازی طور پر علمی خلعت زیب تن کرایا گیا، جو روس کا سب سے اعلیٰ علمی اعزاز ہے۔ مفتی تقی عثمانی کو ان کی علمی خدمات کی بدولت دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اعزازات اور ایوارڈز سے نوازا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مفتی تقی عثمانی کا شمار دنیا کے 50 ٹاپ اسلامک مؤثر ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔